آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی معزز علماء کرام، آج کی یہ مبارک تقریب جس میں کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں، علماء کرام سے گفتگو کرنا ایک بڑی سنگلاخ وادی میں قدم رکھنا ہوتا ہے اور بہت سوچ سمجھ کر کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی زبیر امین صاحب کو اور محترم حاجی ارشاد صاحب کو، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت قدم اٹھایا اور ہم سب کو ایک جگہ جمع کر کے ایک دوسرے کی زیارت کا موقع عنایت فرمایا۔ علم کی کمی بالکل نہیں ہے، علم بہت زیادہ موجود ہے، ہر ایک کے پاس ہے۔ جس سے گفتگو کریں گے علم کا ایک وافر خزانہ سب کے پاس موجود ہے۔ جس چیز کا فقدان ہے وہ ہے تربیت۔ اس علم کو استعمال کہاں کرنا تھا، کیسے کرنا تھا، جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں اس کی اس وقت ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے۔ تربیت کے فقدان میں کئی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم حق سمجھتے ہیں اور واقعتاً وہ حق ہوتی بھی ہیں، لیکن ان کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ حضرت علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر حق کے لیے بھی یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ حق سارا آج ہی بیان ہو جائے۔ سارا حق آج ہی بیان کرنا ہوگا۔ تو ہمیں تربیت کے سلسلے میں اس بات کو بہت زیادہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ عوام پر گلہ نہیں ہوتا، ہم علماء کرام ہم اپنے بھائیوں کی، اپنی دوستوں کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتے، ان کے جذبات کو مجروح کر دیتے ہیں، اور نہ جانے کتنی بڑی دوریاں ہمارے درمیان ہوتی ہیں، اور اس کی سب سے بنیادی وجہ تربیت کا فقدان ہے۔ آپس میں ربط کرنا ہونا، غلط فہمی کے اندر پیدا ہونے والے مسائل کا جواب خود بنا لینا۔ جیسے قاضی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے بہت سارے اختلافات، ہمارے بہت سارے مسائل صرف ملاقات سے دور ہو سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم علماء دیوبند کے اندر ایک ہی فکر کے لوگ ہم بیٹھے ہیں، ہمارے درمیان بھی کئی سارے اختلاف ہیں، اور یہ اختلاف کا ہونا تو قانونی بات نہیں ہے کہ یہ اختلاف نہ ہو۔ اختلاف حسن ہے، اختلاف رحمت ہے، لیکن ان اختلافات کے اندر جو راہ اعتدال ہے، اس اعتدال کے راہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم اس کو ذاتیات تک لے آتے ہیں،
اور پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں ہم بناتے ہیں۔ دیکھیں ہم لوگوں کی تربیت میں کہتے ہیں کہ تم علماء کے خلاف بکواس نہ کیا کرو، سوشل میڈیا پہ بکواس ہوتا ہے، فیس بک پر ہوتا ہے، لیکن ہم جو ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل علم کو چاہیے کہ وہ اس نقطے پہ غور فرمائیں کہ یہ تمہارا جو عالم بھائی ہے اس کے گوشت کے ساتھ زہر لگا ہوا ہے۔ عام کسی انسان کی تم غیبت کرو گے، تو لگاؤ گے، اس کے بارے میں تمہیں تجسس ہوگا، جیسے وہ حرام ہے اس طرح یہ بھی حرام ہے۔ ہر دور کے اندر معاشرت ہوتی ہے نا آدمی میں، یہ کھا جاتی ہے آدمی۔ بڑے بڑے لوگوں نے معاشرت کی وجہ سے اپنے بڑے بڑے اہل علم کو، دوستوں کو ضائع کر دیا، اور ان کے فیض سے خود بھی محروم ہوئے اور دوسروں کے لیے بھی لکھا ہوا ہے میں جانتا ہوں یار، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، اس کے دادا کو جانتا ہوں، یہ ہمارے گاؤں کا فلاں تھا، یہ کل ہمارے پاس پڑھتا تھا۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جی، ہماری بیماریاں اور طرح کی نہیں، ہمارے اندر یہ بیماریاں ہیں، ہمارے یہ مسائل ہیں۔ جب ہم پردہ پوشی نہیں کرتے، جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، ہم اپنے دوستوں کی، علماء کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم ان کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ کوئی علمی اختلاف ہو جائے، ہوتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں اصول میں اختلاف ٹھیک نہیں ہے، اصولی اختلاف ہیں، باقی سمجھنے سمجھانے کے مسائل ہوتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر کئی ساری چیزیں ہماری حل ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری زبانیں ایسی ہیں جو کفر سے نیچے کھڑی نہیں ہوتی، شرک سے نیچے کھڑی نہیں ہوتی، بدعتی کہنے سے نیچے خرچ نہیں، جو ہے نا وہ نہیں روکتی، پتہ نہیں ہم کسی کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ اکابر علماء دیوبند کے مسلک اور مشرب اور اس منہج کو دیکھیں، حقیقی بات تو یہ ہے کہ وہی اہل سنت والجماعت ہیں، اور وہی جماعت ہے جو جس کا تسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر اعتبار سے مضبوط طریقے سے پہنچتا ہے۔ تو آج ہم اخلاقی قدریں کھو چکے ہیں۔ یقین جانیں ہمارا جو مقتدی ہے نا، ہمارے پاس جو بیٹھنے والا ہے، وہ ہمارے ذاتی حالات سے بخوبی واقف ہے۔ وہ اس کو پتہ ہے کہ اس محلے کی مسجد میں کیا امام کے اندر کیا خامیاں ہیں، اس کے اندر کیا خامیاں ہیں، اور یہ خامیاں اس کے آگے بیان کرتا ہے، اس کی اٹھا کے اس کے آگے بیان کرتا ہے، اور یہ اس نے باقاعدہ مقرر کیا ہوا کسی ٹو لگا کے کیا کرتا ہے آج کل یہ۔ تو پیغمبر کا منصب اس شخص کے پاس ہو، پیغمبر کے مسلح پہ کھڑا ہو، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ آپ کو ان پڑھوں میں بھیجا تھا، جاہلوں میں بھیجا تھا اللہ نے۔ اب آپ نے اس ماحول اور معاشرے کے اندر کس حکمت اور دانائی سے کام کیا؟ کسی تفسیر میں دیکھا تھا کہ قرآن کریم میں جیسے اللہ فرماتے نا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ جب اللہ رب العالمین نے ان آیات کے نزول کا فیصلہ فرمایا تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کے دلوں کی تختیوں کو اللہ نے دیکھا کہ کوئی تختی مجھے ایسی ملا جس پر میں اس کتاب ہدایت کو اتاروں۔ فرمایا وہ صرف اور صرف آمنہ کے لال کا قلب مبارک تھا، آپ کا قلب مبارک تھا جو لوح محفوظ سے اعلیٰ تھا، اس لیے آپ جہاں آرام فرما ہیں وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ عظمت والی ہے، اور آپ کا قلب مبارک لوح محفوظ سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور یہ جو علماء کرام، یہ جو حفاظ ہیں، قراء ہیں، ان کے قلب کے اندر جو اللہ نے قرآن کی دولت رکھی ہے، ان کے سینے میں جو اللہ نے علم رکھا ہے، فرمایا یہ آمنہ کے لال کے قلب کی خیرات ہے، ان کے سینوں میں منتقل ہوئی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جس سینے کے اندر اتنی بڑی دولت پڑی ہوئی ہے، آپ یقین کریں کئی دفعہ شاگرد ہوتے ہیں، استاد کے لیے اصلاح اور ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی نے
قطر سے فون کیا اور اس نے اتنی عجیب بات کی، یقین جانیں کہ میں پانی پانی ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا جی کہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، آپ سے تھوڑا بہت تعلق ہے میرا۔ ایک خاتون نے اپنے فتنے میں پھنسانے کے لیے کوئی حربہ نہیں چھوڑا مجھے۔ اب نوجوان بچہ ہے، افسر ہے بہت بڑا، لیکن ایک دن جب وہ ساری حدود پھلانگ چکی تو میں نے اس کو کہا کہ میں تیرے ساتھ منہ کالا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن جیسی دولت سینے میں رکھ کر مجھے یہ حرکت کرنی چاہیے؟ یقین کریں کہ ہم بے فیض کیوں ہوئے، ہماری زبانیں بے اثر کیوں ہوئی، ہماری تنہائیاں ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ داڑھی، یہ پگڑی، یہ حلیہ، یہ لباس، اس کے بڑے تقاضے ہیں، بہت تقاضے ہیں اس کے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی پگڑی کا کیا تقاضا ہے۔ بیان القرآن میں حضرت حربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، فرماتے ہیں اس سے بڑا جھوٹ اور افطرا کوئی ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہو؟ اللہ پہ کون جھوٹ باندھتا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کے درمیان وجہ دوستی ہوتے ہیں۔ ہم علماء ہیں نا، لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، اندھا اعتماد کرتے ہیں، یقین جانیں اتنا اعتماد کرتے ہیں، اتنا اعتماد کرتے ہیں، اب سوچ بھی نہیں سکتے ہم اس کا، لیکن ہم نے اچھا رزلٹ نہیں دیتے آگے سے۔ تو یہ اللہ پر بہتان باندھنا ہے کہ اللہ والوں کی شکل اختیار کر کے، علم اختیار کر کے، قرآن اختیار کر کے، دین کو اختیار کر کے ہم نے دین سے وفا نہیں کی۔ جن بڑوں کے نام پر آج ہماری گڈی چڑھی ہوئی ہے، جن کا نام ہم بیچ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یقین جانیں آج ہم اپنے بڑوں کا نام لینا چھوڑ دیں، لوگ ہمیں پوچھیں گے بھی نہیں، لیکن ان کی کردار، ان کی تعلیمات، صرف اگر آپ حجت الاسلام حضرت نانوتوی کو دیکھیں، حضرت نانوتوی کے بارے میں ایک شخص کہتا ہے یہ کافر ہے، کافر ہے، یہ بڑے سستے فتوے تھے۔ تو حضرت صبح فرماتے ہیں کہ یار وہ محلے کے اندر فلاں مسجد کے جو امام ہے وہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے۔ کہا حضرت وہ آپ کو کافر کہتا ہے؟ فرمایا چلو اس کے پیچھے نماز پڑھ کے آتے ہیں، چھوڑو اس کو۔ نماز کے لیے تشریف لے گئے، تعارف کروایا کہ یہ مولانا نانوتوی ہیں جن کو آپ کافر کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے جو کچھ کہا ہے اپنے علم کے مطابق۔ اور رائیوڈ کے اندر ایک بزرگ تھے نا بھائی مشتاق صاحب، وہ کبھی بیان فرمایا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ یہ عشق رسول کے اندر تمہیں لوگ گالیاں دیں گے، تم عشق رسالت کے اندر گالی کو سہ لینا۔ یہ ہیں غلط فہمیاں۔ کوئی شخص طائب ہو گیا کہ ہمیں تو حضرت یہ بتایا گیا کہ آپ تو اس طرح کے آدمی ہیں۔ تو اس طرح ہمارے اندر جو بہت سارے اختلافات، یہ جو چیزیں اس وقت پیدا ہو چکی ہیں، ان کو خدا را کم کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے۔ علمی اختلاف ہے تو اس کی علم کی حد تک رہنے دیں۔ اختلاف نہ میں ختم کر سکتا ہوں نہ آپ ختم کر سکتے ہیں، اختلاف ہوں گے، رہیں گے، لیکن ہماری رواداری، ہمارے آپس کے تعلق، اس کے اندر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، اس کے اندر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ آپ کے علم میں ایک بات لاؤں، ہمارے اس خطے کے اندر شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا کام کسی چھپا ہوا ہے کہ آپ نے عقیدہ توحید و سنت کی کتنی خدمت کی؟ کوئی شک ہے اس میں؟ آپ کی رواداری کا عنوان دیکھیں، جواہر القرآن کی تقریب رونمائی آپ کو پتہ کس نے کی ہے؟ علامہ کوثر نیازی نے کی۔ علامہ کوثر نیازی کو مہمان بلا کے لایا گیا۔ آپ شمارہ تعلیم القرآن اٹھا کے دیکھیں، ختم نبوت کی تحریک میں شیخ القرآن کے دسترخوان پر کون آ کر نہیں بیٹھا؟ اللہ!
کس کو آپ نے جگہ نہیں دی؟ میں کل کی بات کر رہا ہوں، ایک رسالہ دیکھ رہا تھا کہ 2 آدمی دیوبند میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جوتا اٹھانے کے لیے دوڑ رہے تھے. ایک کی خواہش تھی کہ میں اٹھاؤں، دوسرے کی خواہش تھی کہ میں اٹھاؤں. حالانکہ دونوں میں عمر، ایک صحیح شیخ الاسلام حضرت مدنی اور دوسرے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان. قاری طیب صاحب کا جوتا اٹھانے کے لیے کہ یہ جوتا ہم اٹھا لیں. کہاں گئی یہ رواداریاں، کہاں گئی یہ اخلاق؟ آج اس وقت کے ماحول میں ان چیزوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر سے رقابتیں دور ہوں، ہمارے اندر سے رقابتیں دور ہوں، ہمارے اندر سے پیار محبت کی فضا پیدا ہو، اور ہم ایک دوسرے کے لیے دل بچھائیں اپنا. ہم اس طرح ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں جس طرح دشمن قاتل دیکھتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے یہ، بڑے صدمے کی بات ہے یہ. ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آج میں جدا ہو جاؤں گا، کل آپ مجھ سے جدا ہو جائیں گے. میں نے ایک اللہ والے سے ایک بات سنی، فرمایا کسی بھی مجلس میں جایا کرو نا تو جو رخصت کا وقت ہو نا، اس طرح رخصت ہو جایا کرو کہ جب ہو سکتا ہے یہ آخری ملاقات ہو، اور کئی ملاقاتیں ہماری ایسی ہوں گی جو آخری ہوں گی، اور اس کے بعد نہیں ملیں گے پھر ہم. اب دیکھو آپ اور میں تقریباً ہم سارے لوگ ایک دوسرے سے ملنے والے ہیں، لیکن کوئی کتنے عرصے کے بعد ملا. تو جب بھی ملاقات ہو اور اس کا اختتام ہو تو ایسے طریقے سے ملیں کہ کل جب جدائی ہو جائے تو کم از کم مجھے میرا ضمیر ملامت نہ کرے اس بات پر کہ یار میں نے اس کو اچھے طریقے سے ملا نہیں تھا. اچھے طریقے سے مل لیتا تو کیا تھا، کیا تھا اس میں، کیا تھا اس بات میں کہ ہم اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، مل لیتے، ملاقات کر لیتے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے اور سنجیدہ ہو کر ان مسائل کو دیکھنا چاہیے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت امت میں لکھا ہے کہ قیامت والا جو دن ہوگا نا، اللہ اس دن امام شافعی کو بھی بلائیں گے، امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی بلائیں گے، امام مالک اور امام احمد بن حنبل بھی آئیں گے. ان سب کو بلا کے کسی کو ایک دوسرے کے سامنے رسوا نہیں کریں گے. اللہ رسوا نہیں کریں گے. سب نے اپنے اپنے وقت میں جو دین کی تعبیر و تشریح کی اس کو سب نے حق سمجھا. تو ہمارے جو اختلافات ہوتے ہیں ان اختلافات کی حدود اسی طرح کی ہوتی ہیں، علمی نوعیت کی باتیں ہوتی ہیں، علمی نوعیت کی بات ہوتی ہے، اور اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک کھینچ کھینچ کے تباہ برباد کر دیتے ہیں ہم. تو میں آج کے اس اجتماع سے یہ درخواست کروں گا کہ جیسے آج حاجی ارشاد صاحب نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، اور ہمارے جو سرکردہ علماء کرام ہیں، مفتی شبیر صاحب تشریف فرمائے، ہمارے حضرت مولانا ضیاء الاسلام صاحب تشریف فرمائے، مولوی حبیب الرحمان صاحب، مولانا مفتی شہاب الدین صاحب، دیگر سارے اکابر علماء، مفتی عبدالشکور صاحب وغیرہ. اب ان تمام حضرات کو صرف اس مجلس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نشستن خوردن برخاستن والا کام نہ سمجھیں، اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، لیکن اگر آپ سرپرستی کریں تو آگے بڑھائیں. ہم کیا سرپرستی کریں، ہم تو ہر سال پائے کھلاتے ہیں آپ لوگوں کو، بات ہی نہیں ہے. یقین جانیں میں تو جتنوں کو بلاتا ہوں اس لیے بلاتا ہوں یار گپ شپ ہو جائے گی، ذرا کوئی ملاقات محل ہو جائے گی آپس میں، ٹھیک ہے نا، کوئی نہ کوئی بہانے سے مل جائیں ہم آپس میں. اور میں کچھ عوارض ایسے ہیں، میرے کچھ مصروفیات بیماریاں کہ جلسوں میں جا نہیں سکتا، ایسے کبھی جب سفر نہیں ہو سکتے، تو یہ بھی خواہش ہوتی ہے یار کسی طریقے سے کوئی ملاقات ہو جائے تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مفتی صاحب نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، اور حاجی ارشاد صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا کہ علماء کی دعوت کی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو میری طرف سے انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے بعد آپ سب حضرات کو دعوت ہے. جب اس کا میسج چلے، پیغام آپ تک پہنچے، تو آپ سارے حضرات یہ سمجھے کہ ہمیں دعوت ہو چکی تھی، صرف تاریخ کا تعین باقی تھا، تاریخ کا تعین باقی تھا، اور اب تاریخ کا تعین ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو بس یہ ایک مختصر سی گزارشات تھی. ایک بات آخری عرض کر دوں
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان گزرے ہیں. ان سے کسی مرید نے پوچھا ایک دن کہ حضرت آپ کے نانا کی، آپ کے دادا کی، باپ کی، آپ کی اولاد کی محبوبیت کا راز کیا ہے؟ خدا نے مرجعیت کیسے دی آپ کو؟ معاف کرنا، خفا نہ ہونا، عوام نہیں علماء، ہم مسجدوں میں تقریباً 80% غلطیاں کرتے ہیں. 80% غلطیاں ہم کرتے ہیں، 20% عوام کرتی ہے. وہ کیوں؟ ہم نے عوام کے اندر بد کلفی کرتے ہیں، ان سے گپیں لگاتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں. وہ ہماری پوری کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں، وہ ہمارے سارے حالات سے واقف ہوتے ہیں. جب ان کے سامنے ہماری ساری کمزوریاں موجود ہوتی ہیں تو جس وقت ہمیں مسجد سے بے دخل کیا جاتا ہے نا، تو ہم سر نیچے کر کے بھاگتے ہیں، سر نیچا کر کے بھاگتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ایسی بے تکلفیاں رکھی ہیں، ایسی دوستیاں رکھی ہیں، ایسے تعلق رکھے ہیں. یقین جانے ایک محلے سے ایک صاحب نے مجھے ایک مولوی صاحب کا میموری کارڈ لا کر دیا، موبائل کا میموری کارڈ لا کر دیا. اس نے کہا حضرت یہ میرے بیٹے کے ساتھ ان مولوی صاحب کی دوستی یا تعلق ہے، اس میموری کارڈ کو دیکھیں اور اس کے بعد میں نماز پڑھ سکتا ہوں اس کے پیچھے، اس کے ساتھ میں تعلق رکھ سکتا ہوں. اب میں نے مولوی صاحب کو طریقے سے ایک دفعہ کہا، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس مسجد میں مقتدی خلاف ہو جائے نا تو امام کو باعزت ہونا چاہیے، براجمان نہیں ہونا چاہیے. خاموشی سے نکلو ادھر سے، خاموشی سے نکل جاؤ، خاموشی سے چلے جاؤ یہاں سے. ہماری بات کیوں کوئی نہیں سنتا؟ اس لیے نہیں سنتا کہ ہم تعلق کے معاملہ میں انتہائی کمزور ہیں، ہماری تنہائیاں ٹھیک نہیں ہیں. تو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے تھے میری اولاد کا بھی اور میرے خاندان کی بھی محبوبیت کا جو راز ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ادراک اور شعور کے ساتھ مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں کوئی کبائر کا مرتکب ہو. اور دوسری بات، درود شریف کا اہتمام ہمارے خاندان میں مردوں میں عورتوں میں اس قدر رہا ہے کہ ان کی زبان کسی وقت بھی درود سے خالی نہیں ہوتی. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ذکر کرو، لوگوں کو کہتے ہیں عاجزی اختیار کرو، لوگوں کو کہتے ہیں تلاوت کرو، خود نہ تلاوت کرتے ہیں نہ ذکر کرتے ہیں. اور نماز بھی ایک بوجھ سمجھ کر آگے کھڑے ہو کے پڑھائی، وسوسوں والی نماز، خیالات کا ہجوم، کوئی پتہ نہیں کیا نماز میں پڑھا ہے، کیا پڑھایا ہے. اور اکثر لوگ ہم کہتے ہیں جی کہ یہ تبلیغ والے ہمارے خلاف ہیں. ہمارے ایک استاد تھے، وہ تبلیغ والوں پہ اکثر برستے تھے. تو میں نے ان سے کہا حضرت یہ اتنا زیادہ نہیں برسنا چاہیے، تھوڑا سا ہلکا رکھنا چاہیے. کہنے لگے کیا دلیل ہے اس کی؟ میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ یہ جو مسجدوں میں ہمارے اوپر جو ہماری نتنا ہے نا، ناس ہے، اس میں ہر وقت تبلیغ والے جو تیرا دیتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ. اس کی ایک وجہ ہے، ان کی ہدایت کا ذریعہ ہم نہیں بنتے، ان کی ہدایت کا ذریعہ ہم نہیں بنے، ان کی ہدایت کے ذریعہ عام لوگ بنے ہیں. اس کے سامنے اس کا مفتی، قاضی، پیر، استاد سب وہی ہوتا ہے. اور جو علماء کی صحبت سے اٹھ کے جاتے ہیں وہ واپس آ کے علماء کی قدر کرتے ہیں، اور جو علماء کی اجازت سے جاتے ہیں پھر علماء کا احترام بھی کرتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے گاؤں کے خان تھا منصرہ میں، وہ سروزہ لگا کے آیا تو مولوی صاحب نے تنزن اس سے کہا کہ کیا کرنے گئے تھے وقت ضائع کرنے کے لیے. انہوں نے آگے سے کہا استاد جی مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ آپ ہمارے نوکر نہیں ہیں. میں نے سمجھا ہم آپ کو اشر دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں. اب مجھے پتہ چلا کہ نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو آپ کا ہے، کیا آپ نبی کے مسلح پہ کھڑے ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مسجدوں کے اندر یہ اہل دعوت کے ساتھ توڑ پیدا نہ کریں، ان کے ساتھ بھی جوڑ کی شکل پیدا کریں کہ ہمیں یہ وافر مقدار میں نمازی مہیا کرتے ہیں. پھر ان کے ساتھ تربیت کا معاملہ ہونا چاہیے. وقت بہت مختصر ہے. کارڈ کے اندر جس انداز سے ٹھوک بجا کے لکھا تھا مفتی صاحب نے کہ ٹھیک کتنے وقت میں یہ سارا کام ہوگا، میں ہمیشہ بہت سوچتا بھی ہوں، جلسے میں دیر سے پہنچتا ہوں، لیکن اس دعوت کا مجھے
سخت اندازہ تھا کہ مفتی صاحب بڑے جذبات میں ہوں گے اگر مجھے تھوڑی تاخیر ہو گئی تو. جب میں آیا تو اس وقت تک ایسا کوئی کام بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کرے کہ ہم درد دل بہت ہے، باتیں بہت ہیں، وقت بہت مختصر ہے. امید ہے کہ آپ کی جو میں نے قسم خراشی کی، آپ کے منصب سے ہٹ کے کوئی بات کی، اللہ مجھے معاف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.